بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا ملک پاکستان جس کے اندر دین اور اسلام کی بنیاد قائم ہے، جس میں دین اور اسلام کا بول بالا ہے. اگر آپ باہر ملک کے کسی بھی انسان سے پوچھو نا کہ پاکستان میں کون لوگ بستے ہیں تو وہ سیدھا سیدھا بولیں گے کہ مسلمان صاف صاف بولیں گے. ان کو معلوم ہے کہ یہاں تو مسلمان ہیں. تو مسلمانوں کا کام کیا ہے؟ قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا. ہم اس کے برعکس زندگی گزار رہے ہیں. ہم انڈیا کے کلچرز کو فالو کرتے ہیں، انگریزوں کے کلچر کو فالو کرتے ہیں. اور انگریزوں کا کلچر کیا ہے جو سب سے زیادہ عام ہے؟ کہ وہ شادیاں نہیں کرتے، وہ زنا کرتے ہیں. اور آج ہمارے معاشرے میں جو کبیرہ گناہ پھیلنے والا ہے وہ کیا ہے؟ وہ سب سے بڑا کبیرہ گناہ پھیلنے والا ہے زنا. تمام گناہوں غلط چیزوں کو میں اگر پرے رکھوں تو ایک جو سب سے بڑی، جو سارے گناہوں پر فی الحال جو حاوی ہے اور بہت عام لوگوں کو معیوب بھی نہیں لگ رہی ہے، وہ ہے زنا. اور خاص طور پر کنوارے لڑکی اور کنواری لڑکیاں جو باہر لوگوں کے حرکتوں کو دیکھ کے، باہر ملکوں کی چیزوں کو دیکھ کے جو انسپائر ہو رہے ہیں، جو انہیں اپنے طرف گناہوں کی طرف کھینچ رہے ہیں، ان سے انسپائر ہو کر اپنی زندگی کو بالکل ویسے ہی گزار رہے ہیں. تو زنا اتنا عام ہو گیا ہے، زنا اتنا پھیل گیا ہے کہ لوگوں کو معیوب بھی نہیں لگ رہا. اور آپ کو معلوم ہے، میں صرف اور صرف یونیورسٹیز کے بارے میں بات نہیں کر رہی، میں پورے پاکستان کے بارے میں بات کر رہی ہوں کہ جہاں پہ کنوارے لڑکے اور کنواری لڑکیاں موجود ہیں. اگر کسی کنوارے لڑکے اور کنواری لڑکی نے زنا کیا ہے تو قرآن فرماتا ہے کہ اس کی سزا ہے کہ اسے بیچ چوراہے میں لے جا کر کوڑے مارو. کیا کرو؟ بیچ چوراہے میں یا محلے میں یا ایسی جگہ پر جہاں پہ عوام اکٹھی ہو جائے. کیا ہو جائے؟ عوام پوری اکٹھی ہو جائے اور اس کے بیچ میں ان کو کیا مارو؟ کوڑے مارو. اور قرآن کہتا ہے کوڑے مطلب صرف کوڑے نہیں کہ ایک دو کوڑے لگا دیے بات ختم ہو گئی. نہ، پورے کے پورے 100 کوڑے لگانے. آپ بولے بھائی کوڑے لگیں گے چلو بات ختم. ایک تو ذلت، اوپر سے کوڑے، اوپر سے 100 کوڑے. آپ کو معلوم ہے کوڑے کی کیا شدت ہے، کیا تکلیف ہوتی ہے کوڑے کی؟ ایک کوڑا اگر جسم پر لگ گیا نا تو پھر لگ پتا جائے گا. ایک کوڑا جسم پر لگ گیا تو وہ واپس خالی نہیں آئے گا، وہ جسم سے چمڑی کو ادھیڑتا ہوا واپس آئے گا. یہ تو میں دنیا کی سزا بتا رہی ہوں. روز محشر میں، آخرت میں جو سزا ملے گی وہ سزا نہیں بتا رہی میں دنیا کی سزا بتا رہی ہوں. جو دنیا میں سزا ملنی چاہیے، جو اللہ رب العزت نے قرآن میں حکم دے دیا ہے کہ جو کنوارا لڑکا اور کنواری لڑکی زنا کرے تو انہیں بیچ چوراہے میں لے جا کر 100 کوڑے مارو. کتنے کوڑے مارو؟ 1 2 4 10 کوڑے میں تو جان آدھی ہو جائے گی، اور 100 کوڑے میں تو اللہ رب العزت جس کو زندگی دینا چاہے اس کی زندگی بچ جائے، جس سے زندگی لینا چاہے اللہ تعالیٰ اس کی زندگی لے سکتا ہے، قادر ہے. 100 کوڑے کے بعد زندگی بچے گی کہ نہیں بچے گی؟ مجھے بتاؤ. یہ ہے دنیا کی ذلت. اللہ رب العزت کو اتنا ناپسند ہے، اللہ تعالیٰ اتنا غصہ ہوتے ہیں اس بدکاری پر، اس گناہ پر، اس کبیرہ گناہ پر. اللہ تعالیٰ اتنا غضبناک ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو تو دنیا میں بھی سزا دو، آخرت میں تو میں سزا دوں گا، پہلے ان کو دنیا میں سزا دو. ان پر حکومت کو کیا کرنی چاہیے؟ یہ سزا کو نافذ کر دینا چاہیے. تاکہ دیکھو میری بات سنو، میں صرف اور صرف یونیورسٹیز کے بارے میں بات نہیں کر رہی ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کنوارے لڑکیوں کنواری لڑکیوں کو کوڑے مارو جو زنا کرے. یونیورسٹیز کے لڑکے لڑکیوں کو کوڑے مارے جائے، اسکول کالجز کے لڑکے کو کوڑے مارے جائے. جو بلڈنگوں میں ہیں، جو محلوں میں ہیں، جو خاندانوں میں ہیں، جو کنوارے لڑکے کنواری لڑکیاں جو آپس میں زنا کر رہے ہیں ان کو 100 کوڑے مارے جائیں. اور ایسے چھپ چھپا کر نہیں، بیچ چوراہے میں لے جا کے، محلے میں لے جا کے کوڑے مارے جائے. اللہ رب العزت کو اتنا غصہ آتا ہے، اللہ تعالیٰ اتنا غضبناک ہوتے ہیں رب العزت. جو لوگ، جو لڑکے کنوارے لڑکے لڑکی، میں ابھی شادی شدہ لڑکے لڑکیوں کے، شادی شدہ مرد اور عورت کے بارے میں بات نہیں کر رہی، کنوارے لڑکیوں کنواری لڑکیوں کے بارے میں بات کر رہی ہوں. اور یہ سب سے زیادہ جو گناہ کا جو پہلا جو بنیاد جو کھڑی ہو رہی ہے نا، یہ وہ ماں باپ سے کھڑی ہو رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ ماں باپ کی جو تربیت ہے نا وہ ویسی ہوئی نہیں، وہ ویسی
کر ہی نہیں رہے معذرت کے ساتھ. دیکھو ماں باپ کا کام ہے اپنے اولاد پر نظر رکھنا، توجہ دینا. روز محشر میں ماں باپ سے اولاد کے بارے میں سوالات ہوں گے، ان کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ ان کی تربیت کیسے کی، ان کو کہاں سے کھلایا، حلال کھلایا حرام کھلایا، حلال پہنایا یا حرام پہنایا، ان کو کتنی تعلیم دی، کہاں کی تعلیم دی، کیسی تعلیم دی. ہر ایک چیز کے بارے میں سوال ہوگا ماں باپ سے. لیکن اس وقت ماں باپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ ان کے بچے بچیاں کیا کر رہی ہیں. دیکھو آپ جیسی تربیت کرو گے، جیسے آپ روکو گے ٹوکو گے، آپ کی اولاد وہاں سے کیا ہو جائے گی، بچے گی. آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میں روکوں گی یا ٹوکوں گی، میں خاص طور پر ماؤں کے بارے میں بات کر رہی ہوں. اور کیونکہ ماں ہی ہوتی ہے جو اپنے بچوں کی پہلی درسگاہ ہوتی ہے. وہ ان کو سکھاتی ہے، سمجھاتی ہے، پڑھاتی ہے، لکھاتی ہے. جو اسکول میں، جو ٹیوشن میں بچوں کو پڑھا لکھا کے بھیج دیا جاتا ہے نا، اس کے بعد ماں یاد کرواتی ہے، انہیں تربیت دیتی ہے. ایسے نہیں کھاؤ، ایسے نہیں کھاؤ، ایسے نہیں بیٹھو، ایسے بات نہیں کرو، ایسے سلام کرو، ان کو سلام کرو. یہ ماں باپ تربیت دیتے ہیں، ماں تربیت دیتی ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو ماں کو چاہیے کہ وہ ایسی ہی کڑی نظر رکھے اپنی اولاد پر کہ وہ گناہوں سے بچ سکے. مجھے ایک بات بتاؤ کہ اگر آپ کے بچوں کو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے یا سبزی کاٹتے ہوئے چھری سے آپ کی بچے کی بیٹی کی انگلی سے اگر خون نکل آتا ہے تو آپ تڑپ جاتے ہو، بینڈیج لگاتے ہو، پائیڈین لگاتے ہو، اس کا علاج معالج کرتے ہو، ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہو. اگر پاؤں میں کوئی کانچ بھی گھس جائے تو اگر آپ کے بچے کو 100 کوڑے ملنے کی سزا مل جاتی ہے تو کیا آپ کا دل نہیں دلے گا؟ کیا آپ کو تکلیف نہیں ہوگی؟ کیا آپ کو ڈر نہیں لگے گا؟ کیا آپ کو رونا نہیں آئے گا؟ تو وہ غضب سے، اس ڈر سے، اس تکلیف سے بچنے کے لیے آپ نے اپنی اولاد کو بچانا ہے. آپ تو صرف دیکھو گے نا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس کے بعد وہ درد جو سہے گی وہ آپ کی اولاد سہے گی. اب دنیا میں تو یہ قصہ ہو گیا ہے ختم. پاکستان میں یہ چیز تو ہو گئی ہے ختم. کوئی مسلم جو ہے نافذ نہیں ہے سزا ہمارے پاکستان میں، ٹھیک ہے نا. لیکن اس کی سزا اللہ رب العزت دیں گے. تو اللہ رب العزت جب آپ کی اولاد کو جہنم میں ڈالیں گے، جب اللہ رب العزت جب گناہ کی سزا دیں گے، تب آپ کو کیا لگے گا؟ کیا آپ کو تکلیف نہیں ہوگی؟ کیا آپ کو ایسا نہیں لگے گا کہ مجھے اپنی اولاد کو بچانا چاہیے تھا؟ کیونکہ جب آپ سے سوالات ہوں گے نا، پھر آپ کو بتایا بھی جائے گا کہ آپ کی اولاد نے کیا، آپ کی اولاد کو کہاں کہاں ڈالا جائے گا، کتنے کتنے جہنم کی سطحوں کے نیچے ڈالا جائے گا. تب آپ کو پتہ چلے گا کہ میں نے زیادتی کری اپنی اولاد کے ساتھ. اپنی اولاد کے ساتھ ظلم نہ کرو، اپنی اولاد کے اوپر زیادتی نہ کرو. سب سے زیادہ ظلم و زیادتی کرنے والی خود ماں باپ ہوتے ہیں. اپنی اولاد کو گناہوں سے بچاؤ، ٹی وی سے بچاؤ، موبائل سے بچاؤ، گانوں سے بچاؤ، فلموں سے بچاؤ، ڈراموں سے بچاؤ. ڈانس کر رہے ہیں انہیں منع کرو، گانا گا رہے ہیں ان کو منع کرو، ان کو روکو، ان کو ٹوکو، ان کو کھینچ کے لاؤ، ان کو مصلی پر کھڑا کرو. خود پہلے مصلی پر کھڑے ہو جاؤ، نماز پڑھو، ان کو تربیت دو، ان کو روکو، ان کو ٹوکو، ان کو بتاؤ کہ کیا کیا سزائیں ہیں، کیا کیا گناہ ہیں. اللہ رب العزت کو کتنا غضب آتا ہے، اللہ رب العزت کتنے ناراض ہوتے ہیں. دیکھو اگر دنیا میں کوئی بھی انسان ناراض ہو جاتا ہے نا تو چلے گا، تو بھی چلے گا. ایک چھوٹا دوسرا ملے گا، ایک رشتہ دار اٹھا تو دوسرا رشتہ دار کھڑا ہے. ننیال میں کوئی ناراض ہے تو ددیال کھڑا ہے، ددیال میں کوئی ناراض ہے تو ننیال کھڑا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے میری؟ گھر والے تو ہیں ہی آپ کے. تو اگر دنیا میں کوئی ناراض ہو جاتا ہے نا تو ایک کے بعد دوسرا چلے گا. لیکن اللہ رب العزت اگر ناراض ہو گیا تو پھر دنیا کا کوئی انسان بھی کام نہیں آئے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے میری؟ تو اللہ رب العزت کو مناؤ، اللہ رب العزت کو راضی کرو. اگر گناہ سرزد ہو گیا ہے تو مایوس نہ ہو، بالکل بھی مایوس نہ ہو. اگر گناہ سرزد ہو گیا ہے، زنا ہو گیا ہے لڑکے لڑکیوں سے، تو اللہ رب العزت سے معافی مانگو، شرمندہ ہو اپنے گناہوں پر اور کہو کہ میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا یا نہیں کروں گی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور اللہ رب العزت سے سچے دل سے توبہ استغفار کرو، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو اور اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو جاؤ. اس کے بعد اس گناہ سے بالکل کٹ جاؤ.
بات سمجھ آ رہی ہے؟ بالکل کٹ جاؤ، پانچوں وقت کی نماز پڑھو، اللہ رب العزت کو راضی کرو، روزے رکھو، عبادت کرو، ذکر کرو، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، اللہ تعالیٰ کا جب بھی گناہ یاد ہے نا، گناہ کر لی، توبہ کر لیا، یقین رکھو، اطمینان رکھو کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لی، اللہ تعالیٰ سے میں نے معافی مانگ لی، اس بات پہ یقین رکھو، اور اللہ تعالیٰ سے پھر آگے اللہ تعالیٰ کو مناتے رہو، مناتے رہو، مناتے رہو، انشاءاللہ عز و جل اللہ رب العزت تو تیار ہے بندوں کے معافی مانگنے کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ تیار ہوتا ہے کہ کب بندہ مجھ سے معافی مانگے گا اور میں اس کو معاف کروں گا، سبحان اللہ۔ تو اپنی گناہوں سے شرمندہ ہو کر اللہ رب العزت سے معافی مانگو، انشاءاللہ عز و جل اللہ رب العزت ضرور معاف فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہدایت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ہدایت عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزاء فی الدارین۔